تو یہ صاحب اسی کا میں کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا لمبی چوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم احمد آباد شہر میں ہیں. مسلم سلاطین کے عہد زریں کی جو تاریخی مساجد گواہ ہیں ان میں سے ایک مسجد جامع مسجد میں ہے. احمد آباد 4 بزرگوں کے نام سے موسوم شہر ہے جن کا چاروں کا نام احمد تھا، اور اپنے نام سے اپنی صفات و خوبیاں بیان کرنے والا یہ شہر ہے. یہاں مسلم عمراء سلاطین اور بادشاہوں نے اپنے ادوار میں بہت سے ایسے نقوش ثبت کیے ہیں جسے سینکڑوں برس بعد بھی آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اور بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے. انہی نقوش میں سے ایک نقش دوام جامع مسجد ہے جس میں آج ہماری حاضری ہوئی ہے. جامع مسجد کی تعمیر احمد شاہ اول نے کی تھی اور اس کے مکمل ہونے میں 13 سال لگے تھے. 1423 یا 24 میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا. احمد شاہ اول نے اس کو ریتیلے پتھروں سے تعمیر کرایا تھا. مسجد کا جو صحن ہے یہ سفید ماربل سے تیار کیا گیا ہے، اور اس کے درمیانی حصے میں آگے آپ تصویر میں دیکھیں گے ایک 220 + 95 فٹ رقبے میں مشتمل حوض ہے. اس مسجد کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے اس کے ستون بھی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں کل 260 ستون ہیں، یعنی یہ پلر ہیں جو 15 گنبدوں کو سہارا دیتے ہیں. اور اس کی خصوصیتوں میں سے ایک اس کی راہداری بھی ہے، یعنی اس کا جو برانڈہ ہے، یوں کہیے جو کالم کہیے، جو چاروں طرف محراب کی شکل میں بنا ہوا ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں. تھمبے کتنے ہیں؟ 5 قطاروں میں سے ہر ایک قطار میں آپ اس میں دیکھیں گے تو 3 بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں. مسجد کے جو درمیانی گنبد ہیں ان کی اندرونی جو آرائش ہے، تزئین ہے، خوبصورتی ہے، وہ بہت دیکھیے آپ زبردست طریقے سے کی گئی ہے. انہی 210 پتلے ستونوں سے سپورٹ کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے. اور ان ستونوں کو آپ دیکھیں گے تو بالکل چوکور 4 کونوں والا رکھا گیا ہے تاکہ جمعہ میں مصلیوں کو، نمازیوں کو رکوع کرنے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. مسجد کے گنبد اور اس کی جالیوں کو نہایت نفیس انداز میں اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ باہر کی روشنی اندر آ سکے، اور نماز کا جو بڑا ہال ہے اس میں سورج کی روشنی راست طور پر ڈائریکٹ طور پر چکا چوند کرنے والی روشنی کے بغیر اس میں اجالا رہے، اس انداز سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. بہت ہی خوبصورت اور عالی شان مسجد ہے، اور اس کے ستون دیکھیے اور آپ اس پر ایک نظر ڈالیے، اور دیکھنے والا، اس کا مشاہدہ کرنے والا محو حیرت ہو جاتا ہے اور دیکھنے کے بعد اش کر اٹھتا ہے. اچھا، مسجد کے چاروں طرف جو راہداری ہے، جو کالم بنائے ہوئے ہیں، اس میں عربی میں خطاطی بھی کی گئی ہے، جس میں اللہ کا نام بھی ہے، حضور کا بھی ہے، چاروں صحابہ کے نام لکھے گئے ہیں، اور فن خطاطی کا جو بہت ہی اہم نمونہ ہے. یہ جامع مسجد ہندو مسلم فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ بھی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس جامع مسجد کے کچھ گنبد کمل کے پھول کی طرح تراشے گئے جو عام طور پر جین مندروں کے مخصوص گنبدوں میں نظر آتے ہیں. کچھ ستون زنجیروں پر لٹکی ہوئی گھنٹی کی طرح تراشے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو آپ کو اکثر ہندو مندروں میں لٹکتی ہوئی گھنٹیوں کی طرح ہے. اور مسجد کا جو وسیع و عریض صحن ہے جس پر ابھی ہم کھڑے تھے، بہت ہی لمبا چوڑا ہے. کہتے ہیں کہ تقریباً 75 میٹر لمبا اور 66 میٹر چوڑا ہے. مسجد کی جو محرابیں ہیں خوبصورت زرد یعنی پیلے ریت کے پتھر سے بنی ہوئی. جامع مسجد میں داخل ہونے کے لیے، انٹر ہونے کے لیے 3 طرف سے دروازے بنے ہوئے ہیں، اور جامع مسجد کے مرکزی دروازے پر 2 مینارے بنے ہوئے تھے جو عالی شان اور بلند و بالا اب نہیں ہیں، اب تو صرف ستونوں کی طرح نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ جو مینارے تھے یہ 1819 اور 1956 کے زلزلے میں گر گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، منہدم ہو گئے تھے. یہ مسجد مسلمانوں کے عہد ماضی کی، عہد رفتہ کی اور سنہرے دور کی
ایک شاندار یادگار ہے جسے دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے عمراء نے، مسلم سلاطین نے کس شان و شوکت کے ساتھ یہاں حکومتیں کی ہے اور کس طرح یہ خدمات انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو تاریخی مساجد ہیں ان میں ایک سیدی سعیدی مسجد ہے جو بہت ہی مشہور ہے اور جہاں سیاح دیکھنے آتے ہیں، جس کو انشاءاللہ وہ آگے ہم دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اور اس کو آگے شیئر ضرور کریں۔ Yeah.